سیاسی جماعت ہے نا پاکستان تحریک انصاف، یہ جب مارز وجود میں آئی اور میرے کپتان نے آج سے تقریباً 24-25 سال پہلے اس کا آغاز کیا، تو یہ جو نام ہے یہ بڑا چن کے اس کا رکھا گیا تھا، تحریک انصاف۔ لیکن کیا کریں، یہ سیاست جو ہے نا یہ انسان کو بہت کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ میرے کپتان کے ایک بڑے لاڈلے بڑے پیارے کھلاڑی ہیں، اگر ایک شخص جو ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتا اس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے، 2.5 سال سے آپ نے اس کو بٹھایا ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، یہ جو سیاسی جماعت ہے نا پاکستان تحریک انصاف، یہ جب مارز وجود میں آئی اور میرے کپتان نے آج سے تقریباً 24-25 سال پہلے اس کا آغاز کیا، تو یہ جو نام ہے یہ بڑا چن کے اس کا رکھا گیا تھا، تحریک انصاف۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کتنے ہی دفعہ میڈیا سے انٹریکشنز کے اندر، انٹرویوز کے اندر، اپنی تقریروں کے اندر لوگوں تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے ہر جگہ جو ہے وہ عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ تب تک آگے نہیں چل سکتا جب تک اس کے اندر انصاف نہ ہو، اور اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر یہ معاشرہ آگے نہیں چل سکتا۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، صحیح بات ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ کہنے کی حد تک ہیں، یہ ٹاک شوز میں اچھی لگتی ہیں، یہ تقریروں میں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ جی واہ کیا خوبصورت بات کی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن کیا کریں، یہ سیاست جو ہے نا یہ انسان کو بہت کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے، اور یہ آپ کو آنکھیں کبھی کبھار بند کرنے پہ مجبور کرتی ہے، کہتی ہے کہ اس پہ بات نہ کریں۔ میرے کپتان کے ایک بڑے لاڈلے بڑے پیارے کھلاڑی ہیں، نام ہے ان کا فیصل واڈا صاحب۔ اور فیصل واڈا صاحب آپ جانتے ہیں کہ ایک وزیر بھی ہیں، اور کراچی کے معاملات ہوں، پارٹی کے معاملات ہوں، فیصل واڈا صاحب کو ایک خاص مقام حاصل ہے میرے کپتان کے آس پاس کے لوگوں کے اندر۔ اب فیصل واڈا صاحب کے اوپر آج سے 1 سال پہلے ایک بڑا سیریس چارج لگا تھا اور ایک کیس کا آغاز ہوا تھا، اور وہ تھا امریکی شہریت کے حوالے سے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ تحریک انصاف کی اس حکومت میں انصاف کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے پچھلے 1 سال سے، کہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ فیصل واڈا صاحب کو بس کسی طرح بچا لیا جائے، کیونکہ کیس اوپن اینڈ شٹ ہے۔ مطلب اس میں کچھ نہ زیادہ ایکسپلینیشنز کی ضرورت ہے، نہ زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کچھ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، سب کچھ بالکل صاف ستھرا ہے۔ جس طرح ایک صاف ستھرا چشمے کا پانی ہوتا ہے نا، اور آپ اس کے اندر تہہ تک دیکھ سکتے ہیں، یہ کیس اتنا سیدھا ہے۔ لیکن ہر طریقے سے تحریک انصاف کے اس سینئر رہنما نے کس طرح اس معاملے میں سے بچنے کی، اس کو لٹکانے کی کوشش کی ہے۔ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب ان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ایک قانون سازی بھی کی جا رہی ہے، اور قانون سازی کا مقصد یہ ہے کہ جی کسی طرح فیصل واڈا صاحب بھی جو ہے وہ بچ جائیں، اور بھی کچھ مقاصد ہیں اس قانون سازی کے، لیکن فیصل واڈا صاحب بھی بچ جائیں۔ اچھا، 2 مختلف چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی چل رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ میاں فیصل اور قادر خان مندوخیل، انہوں نے درخواستیں جمع کرائی ہوئی ہیں، اور قادر خان مندوخیل جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ کل اس کی سماعت ہونی تھی، لیکن کل اس کی سماعت اس وجہ سے نہیں ہو سکی کیونکہ آپ جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ کل ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی سماعت نہیں ہوئی۔ اچھا، پہلے میں ذرا اس کے اوپر آتا ہوں، پھر میں آگے الیکشن کمیشن میں بھی آج بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اب تقریباً کوئی 16, 17, 18 غالباً کوئی اس کی سماعتیں ہو چکی ہیں، اور اس کی سماعت کے دوران مطلب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ فیصل واڈا صاحب کے وکیل وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ جی یہ آپ کی امریکی شہریت کا معاملہ ہے، یہ بتائیے کہ جب انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر جمع کرائے تھے تو کیا وہ امریکی شہری تھے؟ جواب دیجئے۔ اور آگے سے ان کے وکیل فرماتے ہیں کہ میں اپنے کلائنٹ سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ کیا میں نے کیا جواب دینا۔ میرا مطلب ہے وہ یہ ان کے وکلا کی تیاری ہے، یا یہ ان کے وکلا جو ہے اس طرح کیس کو پرولونگ کر رہے ہیں اور کیس کو کس طرح کھینچ رہے ہیں۔
جب معاملہ نون لیگ کا آتا ہے یا اپوزیشن کا آتا ہے اور ان کے اگینسٹ کیسز کا آتا ہے تو یہ ہر چیز کے اوپر ان کو تانا بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ لوگ سٹے آرڈر لے رہے ہیں, دیکھیں یہ معاملے کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اپنے بندے کی جب بات آتی ہے تو وہاں پہ زبانبندی ہو جاتی ہے. وہاں پہ کوئی ان کے پوچھنے والا نہیں ہے کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہے, کیا یہ انصاف ہو رہا ہے, کیا اس سسٹم کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو رہا. اگر ایک شخص جو ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتا اس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے, 2.5 سال سے آپ نے اس کو بٹھایا ہوا ہے, کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ میرے کپتان اس ملک کے ساتھ جائز کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 3 درخواست گزار ہیں. میاں آصف محمود, قادر خان مندوخیل یہاں پہ بھی ہیں, اور محمد جاوید خالد صاحب. اور ادھر بھی یہی صورتحال ہے کہ امریکی شہریت کا معاملہ ہے کہ کیا آپ کے پاس امریکی شہریت تھی یا نہیں تھی. اس کے بعد ان کو آج اس سلسلے میں موقع دیا گیا تھا کہ فیصل واڈا صاحب اس سلسلے میں اپنا بیان دیں, بتائیں, اپنا جواب جمع کروائیں. اور آج کیا ہوا ہے کہ آج فیصل واڈا صاحب کے وکیل ہی پیش نہیں ہوئے کیس کے اندر. تو یہ تحریک انصاف کا انصاف ہے اس ملک کے ساتھ, اس نظام کے ساتھ, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ, جس کے بعد آج ان کے اوپر وہاں پر 50,000 روپے الیکشن کمشنر کی جانب سے جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا ہے فیصل واڈا صاحب کے اوپر. یہ صورتحال ہے اس انصاف کی. اور اب ان کو اگلی دفعہ 24 فروری کی ڈیٹ دی گئی ہے, اور 24 فروری کو فیصل واڈا صاحب کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم جاری کیا گیا ہے. اب 24 فروری سے پہلے کیا کچھ ہو جائے گا ہمیں تو نہیں پتا, کیونکہ ابھی بھی اس میں بہت ٹائم ہے. کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بل پیش کیا گیا دوہری شہریت کے حوالے سے. لیکن آپ صرف اس پورے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کس طرح نظام کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. انصاف, قانون, انصاف جو ہے وہ اوپر ہونا چاہیے, قانون جو ہے وہ سب سے آگے ہونا چاہیے, قانون کے آگے سب برابر ہیں. لیکن کس طرح اس پورے سسٹم کے ساتھ میرے کپتان کا یہ کھلاڑی جو ہے وہ کس طرح کھلواڑ کر رہا ہے, لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اور پھر اس کے بعد جب قانون کی باری آتی ہے تو پھر 1 منٹ لگاتے ہیں کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا. لیکن آپ کا کھلاڑی جو ہے وہ روز اس سسٹم سے کس طرح NRO چھین کے بھاگ رہا ہے, اس کے اوپر سب آنکھیں بند ہیں. دیکھیں اب 24 فروری کو کیا کچھ ہوتا ہے, اور کیا اب اس بار فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ اپنا جواب جمع کروا پاتے ہیں یا نہیں. لیکن جس طرح میں نے آپ کو پوری صورتحال بتائی کہ لگتا ہے اسی طرح ہے کہ یہ بالکل ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ڈاکیومنٹ سارے میں اس وقت اسکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں, میں پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں, میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں, لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے. لیکن اسی طرح اس کو کھینچا جا رہا ہے. اچھا, دوسرا ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج یہ ہوئی, حلیم عادل شیخ صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس کے اندر جو آخری سوال تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. ان سے ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ حلیم عادل شیخ صاحب یہ بتائیے, آپ کے یہاں پہ قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن ہوا, اور اسی طرح کا آپریشن جو ہے وہ لاہور میں ہوا ہے, وہاں پہ کھوکھر برادران کے خلاف ہوا, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو حلیم عادل شیخ صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ جواب تھا, جس کو سن کے میں نے بھی کہکا لگا دیا. انہوں نے کہا کہ لاہور کے اندر جو قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے, لیکن کراچی کے اندر جو قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن ہوا ہے وہ سیاسی انتقام تھا. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی ہائنڈ سائٹ جو ہے وہ کیسی ہے, اور کس قسم کی ڈیپتھ رکھتے ہیں یہ پالیٹکس کے اوپر, کہ لاہور میں جو ہو وہ ٹھیک ہے, لیکن کراچی میں جو ہو اسے سیاسی انتقام کہا جائے. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.